अस्सलाम वालेकुम। मैं असद अली तूर आज हाज़िर हूँ असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज एक सेंसरशिप के ही मामले को PFUJ ने चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो सोशल मीडिया के नए रूल्स जो जारी किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, PT की तरफ से, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए हैं, आज उसको चैलेंज किया गया है। तो उसकी आज पहली समाअत थी जिसमें PFUJ की तरफ से जो कौंसल थे, जो पाकिस्तान बार कौंसल के जो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है, उसके जो अरकान थे वो आज पेश हुए। जहांगीर जदून ने आज नुमाइंदगी की और उसमें उन्होंने आज कोर्ट के आगे आर्गू किया कि जो रूल्स हैं ये 19 और 19A जो आज़ादी इज़हार राय है उससे मुतसादिम है। और अतर मिनल्ला साहब ने उनसे पूछा कि ये किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया, तो उन्होंने ग्राउंड्स भी बताया कि ये किस तरह से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में बने हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट और ग्लोरी ऑफ इस्लाम जैसे वर्ड्स को PPC के साथ अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा जो अदालत थी उन्होंने फिर जो हुकूमती जो कौंसिल थी, हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे, वो इंटरेस्टिंगली अहमद बिलाल सूफ़ी साहब आए नुमाइंदगी करने के लिए इस केस में। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों आए होंगे और किन की तरफ से आए होंगे। तो बहरहाल उन्होंने आके कहा कि अब उनको अदालत ने कहा कि आपने हमें मुतमिन करना है कि जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका इशारा फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे और जो दीगर इदारे हैं जो पाकिस्तान में इन चीज़ों के लिए काम करते हैं कि क्या उनसे कंसल्ट किया गया, उनको एतमाद में लिया गया और उनकी तजावीज़ को भी अकोमोडेट किया गया। उनका इशारा इस तरफ था। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने वो मुतमिन करना होगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए जस्टिस अतर मिनल्ला ने। उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय एक नहायत ही अहम जुज़्व है इनका, और आपको ये याद रखना होगा कि जिन भी ये सिर्फ जो आमराना रियासतें होती हैं वो अपने शहरियों के इस हक़ को, आज़ादी इज़हार को दबाने की कोशिश करती हैं, और जो रियासतें ये करती हैं ममालिक तरक्की में पीछे रह गए हैं। इसके बाद बहरहाल उन्होंने ऑर्डर में PTA और वफाक से जवाब तलब किया। इस दौरान जो PFUJ के कौंसल हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप इस पर एक स्टे ऑर्डर दे दें कि जब तक ये अदालत में ये दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं तो कोई भी हुकूमत किसी भी शहरी के ख़िलाफ़ इस कानून के तहत कार्रवाई ना कर सके कोई भी। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी हमें स्टे देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑब्वियस सा मामला है कि अगर यहाँ पे दरख्वास्त ज़ेर समाअत है तो अगर किसी के भी ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो आप इन्हीं दरख्वास्तों में वो कार्रवाई को रोकने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा जो वकला थे जो पेश हुए आज, हमारी जो इस 10 रुकनी जो टीम है जो PFUJ की इस दरख्वास्त को पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से रिप्रजेंट कर रही है, तो उनके 2 अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला क्या था और क्यों PFUJ आई और किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर नईम काजी हैं, हैदर इम्तियाज़ हैं, ये भी आज थे और ये भी इस टीम का हिस्सा है। तो इनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि किस सिलसिले में। तो सिकंदर, आप बताएंगे कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये क्यों आप समझते हैं कि ये कवानीन जो उनसे हैं ये आइन से मुतसादिम है, जो आज़ादी इज़हार की शिकें हैं 19, 19A, तो क्यों आप समझते हैं ये? देखिए असद, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्यों पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, जो कि एक इदारा है पाकिस्तान बार काउंसिल का, उसने ये चूज़ किया कि वो चैलेंज करें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं PTA सेक्शन 37(2) के अंडर। सेक्शन 37 जो है PTA एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी अनलॉफुल कंटेंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उस अनलॉफुल कंटेंट को डिफ़ाइन नहीं किया गया। उसमें ग्लोरी ऑफ इस्लाम, नेशनल सिक्योरिटी, मोरालिटी, डिसेंसी, ऐसे ब्रॉड और वेग अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी तशरीह करना और उनको इन्फोर्स करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा 37(2) के तहत इसी अदालत का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये ऑर्डर था कि आप ये रूल्स फ्रेम करें जिन रूल्स के तहत ये एक शफाफियत आए कि किस सिचुएशन में, किन हालात में अनलॉफुल कंटेंट को ब्लॉक किया जाएगा PTA की जानिब से। अब 37(2) का जो डोमेन है जो बहुत छोटा है, उसके अंदर सिर्फ PTA ने जो करना था कानूनी तौर पे वो प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट शफाफ प्रोसेस देना था जिसके तहत वो कोई भी ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं इफ़ इट इज़ डीम्ड अनलॉफुल। लेकिन हमने जब ये रूल्स देखे और इसका मुतालिया किया JDC ने, तो हमारे नज़दीक ये रूल्स इसके बहुत आगे जाते हैं। वो ना सिर्फ
ان لافل کانٹینٹ کو بلاک کرنے کے لیے ٹرانسپیرنٹ پروسیس کی بات نہیں کرتے، وہ اس سے آگے جا کر بہت سی ٹرمز کو ڈیفائن کرتے ہیں. میں جس طرح آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کمپنی کو ڈیفائن کر دیا گیا، جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں بھی موجود نہیں ہے، جو پاکستان الیکٹرانک کرائمز میں بھی موجود نہیں ہے. اب رولز کے ذریعے ایک نئی تشریح ایڈ کر دی گئی، اور کوئی بھی شخص، نہ صرف سوشل میڈیا کمپنی بلکہ کوئی بھی شخص جو ان میڈیا کمپنیز کے لیے کام کرتا ہے یا کانٹینٹ مینیج کرتا ہے، اس کے خلاف بھی پاکستان پینل کوڈ کی پروویژنس، آئین پاکستان کی خلاف کام کرنے کی پروویژنس، یہ ساری جو ہے انٹو افیکٹ لانے کا اختیار مکمل طور پر پی ٹی اے کو دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بنیادی قدرتی انصاف جس کو ہم نیچرل جسٹس کہتے ہیں، اس کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے خلاف آپ ایکشن لیں اور انفورسمنٹ کا ایکشن لیں، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات یا اپنی جو اس کی رائے ہے وہ آ کر اس ادارے کے سامنے رکھے، تاکہ ادارہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد فیصلہ کرے. جہاں پر مکمل اختیار پی ٹی اے کو دے دیا گیا ہے کہ وہ، یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ کسی کو بلائیں یا نہ بلائیں. اور اگر ان کے افسران کو یہ لگتا ہے کہ کانٹینٹ جو ہے کسی بھی طرح پی پی سی کی وائلیشن میں ہے، اس کا کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے، اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہے، وہ از خود ہی سارا کانٹینٹ بلاک کر سکتے ہیں. اور ایسی اوبلیگیشنز لگا دی گئی ہیں سوشل میڈیا کمپنیز پہ کانٹینٹ بلاکنگ کے حوالے سے، پاکستان میں اپنی ڈیٹا بیسز لانے کے حوالے سے، کہ اگر ان کو مکمل طور پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو یہ ناممکن ہوگا. اس کی ہمارے پاس چین کی مثال موجود ہے کہ جہاں پر چین کے اندر ریگولیٹرز نے یہ کوشش کی کہ فیس بک، ٹویٹر اور ان سارے فورمز کو ریگولیٹ کیا جائے، لیکن ان کمپنیز نے اگری نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی یہ کمپنیز جو ہیں اب چین کے اندر اس طرح آپریشنل نہیں ہیں جس طرح یہ ویسٹرن ورلڈ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں آپریشنل ہیں. تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ ان رولز کی آڑ میں جو یہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اب آج ماڈرن جرنلزم، جو سٹیزن جرنلزم ہے، جہاں پر لوگ بھی بات کر سکتے ہیں، ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لوگوں کی آراء آ سکتی ہیں، اس کو سٹائفل کرنے کی اٹیمپٹ ہے. اٹ از ناٹ جسٹ فار اے ٹرانسپیرنٹ پروسیس آف میکنزم جہاں پر وہ خالی بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے پورے قانونی تقاضے پورے کر کے بلاک کیا، بلکہ انہوں نے کچھ نئے قوانین کو یہاں پر ہمارے سامنے انٹروڈیوس کیا ہے، جو کہ نہ پی ٹی اے کا اختیار ہے اور نہ 37(2) کے انڈر جس کے تحت یہ رولز بنائے گئے ہیں، نہ اس کے تحت ایسے قوانین بنانے کی سپریم کورٹ کا جو سیٹلڈ لا ہے وہ اجازت دیتا ہے. اچھا حیدر، آپ کیا ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا آپ نے جو ان قوانین کا مطالعہ کیا اور آپ نے جو ان کی تمام شکوں کو دیکھا، تو اس میں ایک جیسے شک ہے کہ آپ کوئی بھی شخص جو ان سے ہے وہ اپنی آئیڈینٹی اس کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن وہ کمپلین کر سکے گا میرے خلاف، آپ کے خلاف، اسکندر کے خلاف، کسی کے بھی خلاف وہ اٹھ کے کمپلین کر سکے گا، اور اس کی آئیڈینٹی بھی سامنے نہیں آئے گی اور اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی. لیکن تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ حساس ہو گئے ہیں جن کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہماری پیزا کمپنیوں پہ لوگ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہماری جائیدادوں پہ سوال اٹھاتے ہیں؟ اب وہ جیسے ایک درخواست بھی چلی گئی کہ بتایا جائے کہ جو ان سے ہیں ہمارے افواج پاکستان کے افسران جو ان سے ہیں، ان کی تنخواہیں کیا، ان کے پرکس کیا ہیں، اور وہ کیا ان کی مراد کیا ہیں، کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں جس کو ابھی معاملہ چل رہا ہے. تو کیا یہ اسی قسم کے معاملات کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوانین لائے گئے ہیں اور یہ ان کے تھرو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اسد، یہ جو موٹیوز جو بھی ہیں وہ تو جنہوں نے یہ رولز انیکٹ کیے ہیں وہی زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رولز بنا کون سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو اس میں جو پروویژن ہے وہ ہے سیکشن 37 کا سب سیکشن 2 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اب 37(2) جو ہے وہ رول میکنگ پاور دے رہا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو. کس مقصد کے لیے؟ جو سیکشن 37(1) کے تحت ان کو جو پاور دی گئی ہے آف ریموول اینڈ بلاکنگ آف آن لائن کانٹینٹ، اس کے سلسلے میں انہوں نے سیف گارڈز پرسکرائب کرنے تھے، ٹرانسپیرنٹ پروسیس ایک پرسکرائب کرنا تھا، اوورسائٹ میکنزمز جو ہیں وہ پرسکرائب کرنے تھے. اور یہ رولز جو ہیں پی ٹی اے نے بنائے تھے ود دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ. سو یہ پہلی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کس نے بنائے. یہ پی ٹی اے نے ود دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو 37(2) کے تحت اسکوپ رول میکنگ پاور کا تھا کہ آپ نے رولز بنانے اس مقصد کے لیے، اس اسکوپ سے بہت بیونڈ چلے گئے.
انہوں نے ایک پیرالل لیجسلیشن جو ہے نا وہ کر دی ہے. اب یہ کیوں پرابلمٹک ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آرٹیکل 19 جو ہے جو گارنٹی کرتا ہے تمام سٹیزنز آف پاکستان کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف پریس، وہ یہ مینشن کرتا ہے کہ یہ رائٹ جو ہے یہ ان لمیٹیڈ نہیں ہے، ان ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. ریزنیبل ریسٹرکشنز کین بی امپوزڈ بائی لا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریسٹرکشنز ہاں امپوز ہو سکتی ہیں بٹ دے ہیو ٹو بی ریزنیبل اینڈ دے ہیو ٹو بی امپوزڈ بائی لا. اب ریزنیبل ریسٹرکشنز جو ہیں اس کے تحت بے تحاشا کیس لا ہے ہمارے پاکستان میں بھی، اور آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں بھی سملر ٹرمز یوز کیے ہیں. ریزنیبل کیا ہوتا ہے؟ ریزنیبل نیس کی ایک بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ریسٹرکشن ہیز ٹو بی پروپورشنیٹ. اٹ کین ناٹ بی آربیٹری. آربیٹری ریسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں امپوز ہوتی. ڈسپروپورشنیٹ ریسٹرکشنز، ایکسیسو ایگزوربیٹنٹ ریسٹرکشنز نہیں امپوز ہو سکتی. اور دوسری جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ دے ہیو ٹو بی امپوزڈ بائی لا. اب لا کیا ہے؟ لا وہ ہے جو پارلیمنٹ بناتی ہے، یا ان اسپیشل سرکمسٹانسز کوئی آرڈیننس کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹیمپریریلی کوئی لا بنا سکتا ہے، بٹ اس کی بھی ایونچولی جو ہے وہ معاملات جو ہے پارلیمنٹ میں ہی جانے ہوتے ہیں. سو پارلیمنٹ از دی سپریم لا میکنگ باڈی. اب پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز کرے تو چلو سمجھ آتی ہے اپنے لا کے ذریعے، اپنی لیجسلیشن کے ذریعے. تو وہ ایک قانون پاس ہوگا اور اس کے اندر بھی وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے اگر اس میں ریزنیبل ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ قانون کون بنا رہا ہے؟ پارلیمنٹ نہیں بنا رہی، پی ٹی اے بنا رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی پی ٹی اے کس طرح بنا رہی ہے؟ پی ٹی اے اس طرح بنا رہی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ نے ڈیلیگیٹ کر دی اپنی پاور، لیجسلیٹو پاور 37(2) کے تحت، جو کہ ہو سکتی ہے. بٹ جب بھی ڈیلیگیشن کرتی ہے پارلیمنٹ اپنی لیجسلیٹو پاورز کی، یعنی کہ اپنی لیجسلیٹو پاورز کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کو دے دیتی ہے تو ایک خاص مقصد کے لیے دیتی ہے. اس مقصد سے باہر جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں جا سکتی. وہ اوور آرچنگ لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ نہیں اپنا سکتی. ٹھیک ہے، وہ پارلیمنٹ کا رول نہیں اپنا سکتی. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے رولز کے تحت ایک تو ان ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز کر دی ہیں، اور دوسرا یہ جو پارلیمنٹ نے ان کو ڈیلیگیٹڈ پاور دی تھی لیجسلیٹ کرنے کے لیے ایک سرٹن ایریا میں، یہ اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب اس سارے کے پیچھے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جو ایک نیت یا مقصد جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا کہ دیر از این ایلیمنٹ آف میلا فیڈے. مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو انٹینشن ہے گورنمنٹ کی اور پی ٹی اے کی وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے یہاں پہ ایک ایسا رجیم بنا دیں جو کہ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی جو ہے نا سینسرشپ کا ٹول جو ہے وہ بن جائے گا ایونچولی. یہ رولز جو ہیں یہ ایک انٹائرلی ایک نیا میکنزم، ایک نیا فریم ورک کریٹ کر رہے ہیں آف آن لائن سینسرشپ، جو کہ پارلیمنٹ نے سینکشن نہیں کیا ہوا. اور وہ کس طرح ہے میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس میں بہت سے رولز ہیں، ہر رول کو ہم نے انالائز کیا ہے. لیکن میں بریفلی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ انہوں نے ایک پاور جو ہے پی ٹی اے نے اپنے ہی رولز کے ذریعے اپنے آپ کو ایک پاور دے دی ہے جو کہ پارلیمنٹ نے پیرنٹ ایکٹ یعنی کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت ان کو نہیں دی تھی، کہ جی وہ انٹائر آن لائن سسٹمز کو جو ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں. انٹائر آن لائن سسٹمز، انٹائر انفارمیشن سسٹمز کو جو ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں. اب انٹائر آن لائن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل وہ پوری کی پورا جو ایک پلیٹ فارم ہے فار ایگزامپل فیس بک کا، یوٹیوب کا، وہ بلاک کر دیں. یہ پاور ان کو پارلیمنٹ نے نہیں گرانٹ کی ہوئی سیکشن 37 کے تحت. یہ انہوں نے رولز کے ذریعے خود پاور جو ہے ایکوائر کر لی ہے. اب پارلیمنٹ نے ان کو کس حد تک پاور دی تھی؟ وہ یہ تھی کہ ریموول اینڈ بلاکنگ آف این انفارمیشن، کوئی ایک انفارمیشن، کوئی ایک پکچر ہے، کوئی ایک ویڈیو ہے، کوئی ایک ٹویٹ ہے، کوئی ایک فیس بک پوسٹ ہے، اس کو وہ ریموو کر سکتے ہیں یا بلاک کر سکتے ہیں یا اس کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں فار ریموول آف بلاکنگ آف دیٹ انفارمیشن، دیٹ کانٹینٹ. تو ایک اسپیسیفک آن لائن کانٹینٹ اور ایک کمپلیٹ پلیٹ فارم کو جو ہے بلاک کر دینا، اس میں بہت فرق ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دے ہیو اگین ایکوائرڈ پاورز جو کہ ان کو نہیں دی. اسی طرح انہوں نے پھر وہ فنکشنز جو پارلیمنٹ کے یا کورٹس کے ہوتے ہیں اور جو ڈاکٹرین آف سیپریشن آف پاورز ہے اس کے تحت یہ کلیئر ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹس کریں گے یا مطلب پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی پی ٹی اے جو ہے اٹ ہیز امپیکٹ آن این ایکسرسائز آف ڈیفائننگ ٹرمز جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ تو چلیں فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن سے ریلیٹڈ ایشوز آ گئے. پھر فیئر ٹرائل کے ایشوز ہیں. فیئر ٹرائل کا ایشو نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹرمز تھیں سیکشن آرٹیکل 19(a) کے اندر، آرٹیکل 19(a) آف دی کانسٹیٹیوشن کی جو ٹرمز تھیں جن کو ہماری عدالتیں انٹرپریٹ کرتی ہیں، ان کو پی ٹی اے نے انٹرپریٹ کیا ہے
اور کس طرح انٹرپریٹ کیا، ان کو لنک کر دیا پاکستان پینل کوڈ کے ساتھ. اب پاکستان پینل کوڈ انہوں نے کہا ہے کہ جی فار ایگزامپل جو سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان ہے یا گلوری آف اسلام ہے، یہ جو ہے ان پی ٹی اے کی نظر میں کیا ہے، یا اس کے اگینسٹ کوئی کانٹینٹ وہ کیا ہے جو کہ پی پی سی کی ان سیکشنز کے اندر فال کر رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروویژنز جو ہیں پی پی سی کی، پاکستان پینل کوڈ کی، ان کو اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہے تو ہم بلاک کر دیں گے. بھئی یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ یہ وائلیٹ کر رہے ہیں؟ جو ہمارا سیٹلڈ جو پروسیجر ہے اور لا ہے اور جو ہمارا اوور آل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس میں کوئی بھی کرمنل اوفینس جو ہے اس کے تحت یا کوئی کنوکشن، اس کی ڈٹرمنیشن کہ کسی نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی ایکٹ یا مشن کیا جو کہ کسی اوفینس میں فال کر رہا ہے، اس کے لیے ایک پراپر انویسٹیگیشن، ایک فیئر انویسٹیگیشن، ایک فیئر ٹرائل جو ہے نا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کیا ہے، پی ٹی اے صرف ایک پی ٹی اے کا افسر جو ہے وہ کانٹینٹ دیکھے گا اور وہ اپنے ذہن میں سوچ لے گا اگر کہ ہاں یہ پی پی سی کی فلاں کلاس کے اندر فال کرتا ہے، تو میرلی اپنی ایک اندازے کی بنیاد پہ وہ آپ کو اس کے اندر ڈال دے گا. اب یہاں پہ اوفینسز انہوں نے بلاسفیمی کے بھی ڈال دیے بیچ میں. اب ایک بندے نے فار ایگزامپل پوسٹ کیے، پی ٹی اے کا افسر جو ہے وہ اس کو وداؤٹ ٹرائل، وداؤٹ پراپر انویسٹیگیشن، وداؤٹ اے ٹرائل یہ ڈٹرمنیشن بیٹھا دے دے گا کہ جی ہاں جی یہ تو بلاسفیمی کمٹ کر رہا ہے لہٰذا میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں. یہ اتھارٹی کا کہاں سے آ گئی ایڈجوڈیکیشن کی، اور وہ بھی وداؤٹ اے فیئر انویسٹیگیشن اینڈ اے فیئر ٹرائل. یہ انہوں نے ایکوائر کر لیا پی ٹی اے نے، وچ از اگینسٹ دی رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس انڈر آرٹیکل 10A. سو ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہیں. پھر ایک اور چیز، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے عوامی ورکرز پارٹی ورسز پی ٹی اے، WP نمبر 634 آف 2019. لاسٹ ایئر اس میں بڑا ایک لینڈ مارک آرڈر پاس کیا، چیف جسٹس صاحب نے ہی وہ کیس ڈیسائیڈ کیا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دی ریکوائرمنٹس آف ڈیو پروسیس have to be fulfilled by PTA. Article 10A requirements have to be fulfilled by PTA. Principles of natural justice have to be observed. اور اس میں انہوں نے کہا کہ it is mandatory for PTA کہ وہ کبھی بھی کسی کا بھی آن لائن کانٹینٹ اگر بلاک کر رہی ہے تو اس کو سب سے پہلی بات نوٹس دے گی، اس کو ہیئرنگ دے گی، اور اس کے بعد کمپلیننٹ اور افیکٹڈ پارٹی کو سننے کے بعد پھر وہ آن لائن کانٹینٹ بلاک کرے گی. انہوں نے اس ججمنٹ کی وائلیشن میں انہوں نے ایک رول فریم کر دیا جس میں نے کہا کہ اگر ہم بہتر سمجھیں تو ہم اس کو نوٹس کر دیں یا ہیئرنگ دے دیں، یعنی کہ انہوں نے اس پوری ریکوائرمنٹ کو جو ہے قسم کا ڈائلیوٹ کر دیا. تو یہ فیئر ٹرائل ریلیٹڈ ایشوز بھی اس کے اندر ہیں. سو آرٹیکل 19, 19A, 10A، اور پھر لاسٹلی اس جس طرح سکندر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنی ایکسیسو، اتنی ایگزابیٹنٹ انہوں نے کنڈیشنز امپوز کر دی ہیں آن لائن پلیٹفارمس کے اوپر، سوشل میڈیا کمپنیز کے اوپر. ان کو کہہ دیا کہ جی آپ یہاں پہ دفتر بنائیں، دفاتر بنائیں، اپنا پورے ڈیٹا بیسز یہاں پہ جو ہے پاکستان کے اندر لے کر آئیں. مطلب فیس بک جو کیلیفورنیا میں بیٹھی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا پورا ڈیٹا بیس پاکستان کے اندر لے کر آئیں، اپنا یہاں پہ ایک دفتر بنائیں، اپنا ایک ریپرزینٹیو. اور پھر ان کو ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کریں گے اپنے کانٹینٹ کو اور اس کو اسٹور کریں گے، اس کو جو ہے وہ آگے شیئر کریں گے. مطلب کوئی ڈیٹا پروٹیکشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے، پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے. سو رائٹ ٹو پریویسی کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا. اور جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ اتنی ایکسیسو ہیں کہ بھئی کون فیس بک جو ہے وہ لائے گا یہاں پہ اپنے سرورز، اپنے دفاتر شاید وہ بنا بھی لیں، پورے پہ سرور لائیں گے. ان کے تو اپنے لاز وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر ڈیٹا. ان کے بڑی سیریس قسم کی وہاں پہ آبلیگیشنز ہیں جو کہ وائلیٹ ہو جائیں گی ان دیئر پیرنٹ کنٹری اگر وہ یہاں پہ لائیں گے. تو وہ جب آپ ان کو انسسٹ کریں گے آپ لائیں، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں اگر آپ نہیں لائیں گے آپ کو بلاک کر دیں گے، تو اس کا ایونچوئل آؤٹ کم کیا ہوگا؟ یہ انسسٹ کریں گے کہ آپ لائیں، وہ کہیں گے ہمارے لاس جو پیرنٹ کنٹری کو الاؤ نہیں کرتے، ہم نہیں لائیں گے. انہوں نے آگے پروویژن ڈال دیا کہ ہم آپ کو اوور آل بلاک کر دیں گے. یہ جب بلاک کریں گے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ فیس بک بند ہوگی، تمام یہ سارا کچھ جو ابھی ہے ہمارے پاس، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، اس ملک میں بند ہو جائے گی. دس از دی ایونچوئل آؤٹ کم آف دیز رولس. تو اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کی پوری ڈیجیٹل اکانومی کلیپس کر جائے گی. تو اگین جو آپ کا رائٹ ٹو ٹریڈ، پروفیشن، یہ بھی وائلیٹ ہوتا ہے. آرٹیکل 18 بھی وائلیٹ ہوتا ہے. آپ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ جو ابھی ایک نیا ایک میڈیم کھل گیا ہے وچ از ڈیجیٹل میڈیا. ہم بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلی پرنٹ میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، بٹ ڈیجیٹل میڈیا ابھی آپ جو انٹرویو میرا لے رہے ہیں یہ سارا ڈیجیٹل میڈیا میں آتا ہے. ایک پورا ایک نیا ایونیو ہے. لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں. تو جرنلسٹ جو ہیں وہ کس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنا پروفیشن کو جو آگے پرسو کر سکیں. ایک نیا ایونیو ہے جو لیٹسٹ ایونیو ہے، اس کے ذریعے آپ جرنلزم نہیں کر سکیں گے. آپ کا ٹریڈ، آپ کا پروفیشن جو ہے وہ ہوگا افیکٹ. اور جو عام آدمی ہے جو ٹک ٹاک سے کما رہا ہے، جو یوٹیوب سے کما رہا ہے، جو کہ جتنے بھی یہ جو ایڈز کے ذریعے لوگ کماتے ہیں، آن لائن کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں، ایڈز کے لیے کماتے ہیں، ان کی پوری لائیولیہڈ ڈسٹرائے ہو جائیں گی. پوری لائیولیہڈ. کیونکہ ایک کمپنی نے اپنا سرور ٹرانسفر نہیں کیا، یہاں پہ دفتر نہیں بنایا، آپ نے اس کو بلاک کر دیا.
बिलियंस ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड. उन सिटीजन्स के राइट्स के बारे में कौन बात करेगा? तो ये जो है बेसिकली अगेन ये जो राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 9 है या जो आर्टिकल 18 के अंदर राइट्स हैं उनकी वायलेशन होगी. सो ये ब्लेटेंटली जो है दीज आर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स या दीज विल इनएविटेबली लीड टू वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अच्छा सिकंदर, आप आखिर में ये मुझे बता दीजिएगा कि इसमें हमने जो आप लोगों ने जो PFUJ है, जो हमारी नुमाइंदा तंजीम है सहाफ़ियों की, उसने जो आपके ज़रिए चैलेंज किया, उसमें क्या पूरा कानून चैलेंज किया है या कुछ मखसूस शिकें चैलेंज किया, और किन किन पार्ट को हमने पार्टी बनाया है और कब तक का अब अगली तारीख दी गई है और क्या नोटिस किन किन को किया गया? देखिए, इस केस के अंदर PFUJ जो है मेन पार्टी है, और हमने जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो मेन रिस्पोंडेंट हमारी सरकार पाकिस्तान है, क्योंकि जिस तरह हैदर ने बताया कि उनके अप्रूवल से ये रूल्स फ्रेम किए जाते हैं, और उसके साथ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जिसने इन रूल्स पे अमल दरामद करना है. अब इन सब को अदालत में बुला लिया गया है और ये हेयरिंग जो है अगली 25 जनवरी को अदालत ने रखी है, और अदालत ने ये भी डायरेक्शंस जारी किए हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर मुमकिन हो तो एक कंसल्टेशन प्रोसेस कर लिया जाए, और तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें PFUJ भी शामिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी शामिल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, और भी बहुत सी तंजीमें जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, वो सारे इन कवानीन को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, इन पे लिख रहे हैं. तो अदालत का ये कहना था, अदालत ने कोई डायरेक्शन तो या ऑर्डर में तो नहीं लिखवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि आप इन सब की राय ले लें और सबको साथ बिठा लें, क्योंकि रूल्स का मुसवदा अब आपके सामने है, और अगर इनको कोई एतराज़ है तो आप उन एतराज़ात को भी एड्रेस करें, बिकॉज़ इट इज़ इम्पेरेटिव कि किया जाए, वरना ये रूल्स अगर इस शक्ल में मंजूर कर लिए जाते हैं तो बहुत से बुनियादी आइनी हकूक़ जो हैं उन पे मसला आएगा. और जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस तरह आपने कहा कि हमने तमाम रूल्स को चैलेंज किया या फिर कुछ रूल्स को चैलेंज किया है, हमने कुछ तमाम रूल्स को चैलेंज नहीं किया, लेकिन आप कह लें कि जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इस पूरे सेट ऑफ रूल्स में, जिनमें फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है, जिसमें मामला है कि कैसे PTA अपनी कार्रवाई करेगी, कैसे बुलाएगी लोगों को, क्या वो एक्शन ले सकती है, इन्फोर्समेंट एक्शंस जो हैं, उसके अलावा जो इनकी डेफिनेशंस हैं बुनियादी के क्या तशरीह की जा सकती है, उसके अलावा क्या इंटरप्रिटेशंस की जाएंगी, क्या फेयर ट्रायल के मौके दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे. तो हमने तकरीबन आप कह लें कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वी फील कि एवरी सेक्शन हैज़ सम प्रॉब्लम विद इट, और उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है अगर कंसल्टेशन भी कर ली जाए, और जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए. अभी फ़िलहाल ये रूल्स मेरा ख्याल है आइनी पैमाने पे पूरे नहीं उतरते. इसमें दो हमने ग्राउंड्स जो है ना, बेसिकली मैं सिर्फ ऐड करूँगा कि दो मेन हैं. अगर आप इफ़ हैव टू सम इट, आपके अगर हमारी पिटिशन का क्रक्स क्या है, तो ये है कि फर्स्टली दीज रूल्स आर वायलेटिव ऑफ जो मैंने आर्टिकल्स मेंशन किए हैं, आर्टिकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9, 10A, 19, 18, 19, 19A, जो कि वेरियस फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे ये मुतसादिम है. और आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली कहता है कि कोई भी लॉ इस मुल्क में नहीं बन सकता which is inconsistent with fundamental rights enshrined in the constitution. So ये क्योंकि inconsistent हैं with fundamental rights. और दूसरा जो मेन ग्राउंड है ये है कि ये जो पेरेंट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसकी जो प्रोविजन है सेक्शन 37, उस पेरेंट एक्ट के स्कोप से भी जो है ये बियॉन्ड जा रहे हैं. जो पावर्स डेलीगेट की गई थी उससे बियॉन्ड जा रहे हैं. सो ये अल्ट्रा वायरीज हैं, और लिहाजा इन दोनों ग्राउंड्स की बुनियाद पे इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए. बहुत शुक्रिया हैदर और सिकंदर. आज जो अदालत में जो चैलेंज की गई है, इसमें जो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी जो सी है जो नुमाइंदगी कर रही है PFUJ की इस पिटिशन की, उसमें जहांगीर दिरदून शामिल हैं, साजिद तंदोली हैं, हैदर इम्तियाज़ हैं, ज़ैनब जंजुआ हैं, ईमान ज़ैनब मज़ारी हैं, सिकंदर नईम काजी हैं, आफ्ताब आलम हैं, उस्मान वड़ाइच हैं, बाबर हयात हैं, उमर एजाज़ गिलानी हैं. ये सब लोग नुमाइंदगी करेंगे. हम आगे भी 25 जनवरी से भी हम जो भी इस केस में डेवलपमेंट्स होंगी, अनसेंसर्ड डेवलपमेंट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, अपडेट रखेंगे. असतूर अनसेंसर्ड से आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफ़िज़.